آج رات مورخہ 12 فروری پاکستان کے متعدد علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور تا قیامت آفات و حوادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آفات و بلیات کے اسباب و عوامل اور عناصر معلوم کر کے ان کی روک تھام کا بندوبست کیا جائے۔ یہ عقل انسانی کے عین مطابق اور وقت کا اہم تقاضا بھی ہے۔ زلزلے کے اسباب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو محض سائنس کا ہی کرشمہ تصور کرتے ہیں اور اس کے اسباب کو سائنسی وجوہات کے زاویے سے ہی پرکھتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کا اس بارے میں نظریہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ سائنسی وجوہات کا دار و مدار بھی اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے اوپر ہے، اس لیے محض سائنسی وجوہات تک محدود رہنے کی بجائے اس کے آگے اللہ رب العزت کے حکم اور ارادہ کو اثر انداز ماننا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ فساد رونما ہو رہا ہے اس بارے میں اللہ رب العزت کا واضح ارشاد موجود ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا کیا دھرا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 جب مال غنیمت کو گھر گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، نمبر 2 امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، چوتھے نمبر پہ دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جانے لگے، پانچویں نمبر پہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے، چھٹے نمبر پہ دوست کو قریب کرے اور ماں باپ کو دور کرے، ساتویں پہ انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، آٹھویں پہ گانے بجانے والی عورتیں گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، نویں نمبر پہ شرابیں پی جانے لگیں، دسویں پہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ تو اس زمانہ میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ امام ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، میں ایک شخص کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھی ان میں سے ایک نے سوال کیا، ام المؤمنین ہمیں زلزلہ کے متعلق بتائیے کہ وہ کیوں آتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے، بس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اور بھی بتاتے چلیں، حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تو آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے زمین تو ساکن ہو جا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے رک گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تو حضرت عمر نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، یہ زلزلہ ضرور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ فقیہ امت جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا، ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، اے فاقبلوا عتبہ وتوبوا الیہ قبل ایابیلی فی ای واد ہلکتم۔ ترجمہ، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے اور اپنی رضامندی چاہتا ہے تو تم اسے راضی کرو اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امت میں زمین دنسائے جانے اور صورتیں مسخ ہونے کا اور پتھر برسنے کا عذاب بھی ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ کب ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ یہ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کام کرنے کے کام کیا ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کو پیغام بھیجا تھا کہ سنو، اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پہ آتے ہیں، تم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو اور استغفار میں لگے رہو۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کثرت سے پڑھا کرو۔ میرے دوستو، شام میں زلزلے کے موقع پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ لکھ کر بھیجا، اخرجوا ومن استطاع منکم ان یخرج صدقۃ فلیفعل فإن اللہ تعالی یقول قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورہ اعلیٰ کی 14 اور 15 نمبر آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نکل جاؤ اور جو شخص صدقہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا وہ نماز پڑھتا رہا۔ توبہ و استغفار کرو۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل معلومات کا خزانہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو، کوئی اظہار کرنا چاہیں، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کو کمنٹ باکس میں صرف آگاہ کرنا ہوگا، باقی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہر قسم کی گناہ سے، برائی سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ۔